موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دو باتیں اس میں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک موجودہ حالات اور دوسرے دن ہماری ذمہ داری۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا ہیں، مگر موجودہ حالات کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا اس بات سے ضروری ہے کہ موجودہ حالات کس مقصد کے پیش نظر دیکھنا۔ اس کی ترتیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موجودہ حالات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح انداز میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے بارہا حکم دیا۔ ابھی میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک ضروری پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات بولی جا رہی ہے کہ دیکھو، جب جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر تمہارے لیے بلاوا آئے فوراً اس پر لبیک کہو، یعنی اس بلاوے پر فوراً جواب دو کہ ہاں ہم حاضر ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور یہ جو بلاوا آئے گا وہ اس بنیاد پر آئے گا کہ تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرارت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو کیفیات میں اداسی ہے یا کیفیات میں کمی ہے، کمزوری ہے، ان سب چیزوں کو ختم کر کے زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں اور زندگی میں حرارت ڈالنا چاہتے ہیں، دماغ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا آگے کی آیت میں جو خصوصی پیغام ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ بات بھی اچھی طرح جان لو کہ اگر کبھی ہماری طرف سے کوتاہی ہو جائے سمجھنے کے معاملے میں، توفیق کے سلسلے میں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں کچھ سستی ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہمارے لیے گمراہی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان میں حائل ہو جا سکتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہادی ہیں، ہدایت دینے کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ مضل بھی، یعنی گمراہ نہیں کرتے تھے، اگر قبر میں گمراہ کرنا اور ہدایت دینا دونوں بھی ضابطے کے اعتبار سے ہے، ایسے ہی بغیر کسی قانون کے اندھیر نظری چوپٹ راج کے حساب میں نہیں، بلکہ ضابطے اور اصول کی بنیاد پر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر تڑپ ہے اور اس کے اندر آگے کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں جھکانے کا جذبہ ہے، ویسوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے، اور جو اللہ سے بے نیازی برتنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے اور زیادہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ بے نیاز ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیشتر مثالیں بیان کی ہیں جو ہمارے لیے موقن فوقتاً عبرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلاً ابو طالب کے بارے میں آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور دوسرے قبیلے قریش کے سردار، اور تیسرے نمبر پر ہر معاملے میں ابو طالب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے تھے، اور مخالفین جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آتے یا ابو طالب کے پاس آ کر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بارے میں کچھ کہہ کر مسئلے کو ختم کروانا چاہتے، تو ابو طالب ہر مرحلے میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے، حالانکہ ایمان کو قبول نہیں کیے۔ ابو طالب مرتے دم تک ایمان قبول نہیں کیے، مگر ہر موقع پر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ ابو جہل اور اس کے تمام ایسے مخالف ساتھیوں نے آ کر ابو طالب کے سامنے ایک بات پیش کر دی کہ اے ابو طالب، مکے کے اندر آپ کے اس بھتیجے نے پورے حالات کو خراب کر دیا ہے، ہر گھر میں مخالف ماحول چل پڑا ہے، باپ اگر ان کی طرف ہے تو بیٹے الگ ہیں، بیٹا ان کی طرف ہے تو باپ مخالفت میں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، مخالفت میں، اور یہ سب کا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔
طالب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کے سامنے بات کرتی ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بتاؤ کیا جواب ہو؟ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر دیں، کیا کوئی سورج اور چاند لا کر دینا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کوئی لوگ نہیں، بلکہ آج کل کے پکچر بنانے والے کیمرہ مین حضرات بھی جو زوم کر کے ہر مسئلے کو قریب سے لا کر بتاتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی سورج لا کر دے سکتے ہیں؟ ہاں، چاند کو کتنا بھی زوم کر کے دیکھا جائے کیا ہاتھ میں آ سکتا ہے بائیں ہاتھ میں؟ تو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر دیں گے تو میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہی کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ چیز تم کو زندگی میں حرارت دینے والی اور تمہاری زندگی کو بدلنے والی، اگر اس چیز کی طرف توجہ نہیں دو گے اور ذرا بھی سستی کا مظاہرہ کرو گے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا کیا یہ ہمارے لیے ہدایت میں آسانی کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہدایت کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے۔ تو صرف اتنا نہیں بول سکتا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چکا ہوں لہٰذا میں ہدایت پر 100% ہوں، ایسا نہیں، بلکہ آسانی ہوگی۔ اس کی مثال میں علامہ عبد الماجد دریابادی نے ایک مثال لکھی ہے تفسیر ماجدی میں، مثلاً باپ اگر ڈاکٹر ہے، بیٹا اس کا چھوٹا سا ہے، تو باپ کے لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں آئیے چھوٹے ڈاکٹر صاحب کرائیے، کیا باپ کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے کیا بچہ بھی ڈاکٹر بن گیا؟ یہ بنا نہیں، تو کیوں بولتے ہیں چھوٹے ڈاکٹر صاحب؟ بولے امکان ہے اور آسانی ہے اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد آگے چل کر امکان ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر بنے گا، اسی لیے ابھی سے کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح بلا کسی تجزیے اور تمثیل کے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمان بننے کے لیے آسانی فراہم کی گئی۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ میں خود اپنے معاملے میں اپنے آپ سے لا الہ الا اللہ کا صحیح اقرار نہ کروں اور محمد رسول اللہ کا صحیح اقرار نہ کروں اور اس کے تقاضوں کو نہ سمجھوں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آنا ہے اگر میں اس کو نہیں سمجھا تو مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود میں مسلمان نہیں قرار پا سکتا۔ یہی تو معاملہ تھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں برابر تائید کرتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے مسئلے میں تھوڑا سستی سے کام لیتے تھے اور کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا جب ابو طالب کا آخری موقع، اس آخری موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تمنا اور خواہش تھی کہ کم سے کم ایک مرتبہ کان میں تو کم از کم ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خاص کر منت سماجت کی کہ اے میرے چچا ایک مرتبہ اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ میں قیامت میں آگ سے بچانے کے لیے ذریعہ بن سکتا ہوں۔ تو وہاں دوسرے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بہن کو یعنی اس کی پوری کمپنی بیٹھی تھی، قربا جگہ وغیرہ سب تھے، ان لوگوں نے فوراً ابو طالب کو چیلنج کیا، اے ابو طالب مرنے سے پہلے تک تو آپ نے اپنا دین نہیں بدلا، اب کیا موت کے ڈر سے اپنا دین بدلنے کو جا رہے ہو؟ جیسے ہی یہ چیلنج والے کلمات ان کے کام میں پڑے انہوں نے ایک ہی جملہ کہا علی ملت آبائی، یعنی میں جا رہا ہوں دنیا سے اپنے باپ دادا کے دین پر۔ باپ دادا کے دین پر کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ کیا ابو طالب کے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں تھے۔ یہ جملہ بہتر آخری جملہ تھا، اس کے بعد وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کلمے کے معاملے میں بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور بے نیاز بن جاتے ہیں، یعنی
ہم محتاج ہیں کلمے کے، کلمہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ہمارے مولانا صاحب نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کے تقاضوں کی وجہ سے، تو میں یہی بات بول کر اپنی بات اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم کلمے کے محتاج ہیں، کلمہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں ہم کو آگاہی دی گئی ہے کہ دیکھو اگر اس کلمے کے مل جانے کے باوجود کبھی اس کلمے کی ناقدری کرو گے اور اس کلمے کو غلط انداز سے باور کرانے کی کوشش کرو گے، یا اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، منمانی زندگی گزارو گے، منچاہی زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ جو فتنے صرف تمہارے ہی اوپر نہیں بلکہ تمہاری نوسط کے حساب سے پوری قوم کو ڈوبنے کا ذریعہ ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ کہ تم میں سے جو لوگ خاص ظلم کیے ہیں صرف انہیں پر تو فتنے نہیں آئیں گے، بلکہ ایمان کا کلمہ پڑے ہوئے لوگوں پر بھی وہ فتنے آ سکتے ہیں۔ اس کی تشریح میں فضائل اعمال میں یہ وضاحت فرمائی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بستی کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ فلاں بستی پر عذاب بھیجنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ مولا ارے فلاں بستی میں تو اللہ کا نام لینے والا، آپ کا ذکر کرنے والا اور آپ کے نام کا ہمیشہ یاد رکھنے والا، خیال رکھنے والا ایک بندہ موجود ہے، کیا اس بستی میں پھر بھی عذاب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس بندے کے اوپر سے ہی عذاب کا آغاز کرو، یعنی عذاب کو اس بندے سے ہی شروع کرو۔ مجھے کیوں؟ بولے اطراف کے بندوں میں جب کبھی بے اعتدالیاں بڑھ رہی تھیں اور بہت سے لوگ ایمان کے سلسلے میں بے اعتدالی کر رہے تھے، تو اس اللہ کا ذکر کرنے والے کا کبھی اس معاملے میں دل نہیں کرتا اور اس نے لوگوں کو صحیح کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پہلے آغاز اسی سے کرو عذاب یہ کرو۔ اب بتائیے الحمدللہ اس مسجد میں اس وقت ہم لوگ جو جمع ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ علماء کرام کا کیا مقصد ہے کہ ہم سب محلے والے اپنے اپنے کلمے کے معاملے میں صحیح اصلاح کر کے خود بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے اور علم دین کے راستے سے اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر فتنوں کا جب مسئلہ آتا ہے تو ایک ضروری بات یاد رکھنا ہے کہ فتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں اور ہوا کریں گے، مگر قیامت سے پہلے کے فتنوں کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصی بات فرمائی ہے جو ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ قیامت سے پہلے اب جس حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، موجودہ حالات، میں اکثر اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ حالات کیا ہیں۔ بتائیے اس وقت ہم موجودہ حالات میں ہیں، آہستہ آہستہ قرب قیامت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اور قرب قیامت کی طرف آگے بڑھنے کی جو علامتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، پہلے کچھ چھوٹی علامتیں بتائی ہیں، بعد میں کچھ بڑی بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتیں یہ بتائیں کہ دنیا میں ترقیات تعمیرات بہت ہونے لگیں گے اور روپڑ پٹی کے انداز میں جگہ نکل کر بڑے بڑے بنگلے بنیں گے، برا کہ نہیں ہوگا اس طرف۔ اور ایک بات بتائی کہ بچے، نوجوان بچے دوستوں کی فکر زیادہ کریں گے باپ کے مقابلے۔ باپ اگر کوئی بات بولے اس کو ایزی لیں گے، دوست اگر بولے رات میں فلاں وقت میں فلاں جگہ جمع ہونا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر چپکے سے نکل جائے گا گھر کو کیونکہ دوست نے بلایا۔ وہی اگر باپ بولے بیٹا جا کر میرے لیے میڈیکل شاپ سے کچھ دوائی لے کر آؤ، کیا بولے گا میں کیسے جاؤں اس وقت، ایسے وقت میں آپ بولتے ہیں۔ وہی اگر آدھی رات کے وقت میں دوست کا فون آئے، چوری چھپے دوست کے بلانے پر چلے جانے کو تیار، یہ بھی قیامت کی علامت بتائی۔ اور اس کا سکے کا دوسرا نقطہ بتایا، بیویوں کی اہمیت زیادہ دیں گے ماؤں کے مقابلے، یعنی ماں اگر کسی خدمت کے بارے میں کہے گی تو اہمیت نہیں دیں گے، بیوی اگر بولے تو بس اتنا اہتمام سے یاد رکھ کر اس کام کو کریں گے چاہے اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے۔ کیا یہ حالات دنیا میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اس کو بھی علامات
ऐसी छोटी छोटी अलामात आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर दुनिया में बड़ी बड़ी अलामात के आने से पहले कुछ और चीज़ें भी होंगी। नंग धड़म किस्म के लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर फखर करेंगे। जैसे आजकल अरब ममालिक में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। दुबई में बड़ी इमारत है, उसका देखा देखी सऊदी अरब के लोगों ने कहा हम किसी से कम नहीं है, लिहाजा हम आपकी इमारत के मुकाबले में और ऊंची इमारत बनाएंगे। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, तहकीक करें कि ये कौन लोग हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिनको चरवाहों का और बकरियां चराने का लक़ब दिया जाता था, ये वही सिलसिले नसब के लोग हैं जिनको इस वक्त बादशाहत मिली हुई है। और पैसा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ बड़ों ही के पास आता है, नहीं, पैसा छोटों के पास भी आ जाता है और पैसा गलत लोगों के पास भी आता है। आजकल तो अमीर ऐसे ऐसे लोग मुझे नजर आते हैं जिनको आप किसी ज़माने में बिल्कुल खराब जिंदगी महसूस करते थे, वैसे लोग अमीर बने। ये भी अलामातें क़यामत में से। तो अब बताइए कि ये सब अलामात के एतबार से क़यामत करीब आती जा रही है या नहीं। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना वक्त बताया था, 14वीं सदी खत्म होकर 15वीं सदी चल रही है, इस लिहाज से भी हम क़यामत के बहुत करीब हैं। कब आएगी ये तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। ज़बरदस्ती 30 साल तक हज़रत महदी का ज़ुहूर फलां जगह हो रहा है और फलां जगह इसमें काबतुल्लाह के अतराफ में जो वाट लगा दी गई है वो इस वास्ते लगाई कि हज़रत महदी ज़ाहिर ना हो सके। इस तरह की बातें लोग इस वक्त भी कर रहे हैं, मगर ये बातें काबिल वक्त हो सकती हैं। लेकिन ये बात तय है कि क़यामत आएगी ज़रूर, उससे पहले उसकी अलामतें आएंगी और बड़ी बड़ी अलामतें बाद में आएंगी। हज़रत महदी का ज़ुहूर, दज्जाल का ज़ुहूर, फिर काबतुल्लाह के करीब में सफा पहाड़ी के पास से दावतुल अर्श का निकलना, एक बड़ा जानवर निकलेगा जो इंसानों की शक्ल में बात करेगा। ये सब बड़ी बड़ी अलामतें हैं। तो वो सब अलामतें क़यामत की है, मगर उन क़यामत की अलामतों ने ये भी बताया कि ख़तरनाक फितने पैदा होंगे क़यामत से पहले। कैसे फितने पैदा होंगे? ईमान के फितने, माल के फितने, जान के फितने और अमाल के फितने। इस वक्त में ईमान के फितने भी हैं, अमाल के फितने भी हैं, जान के फितने भी हैं। जान के फितने क्या हैं? इस वक्त हम भारत मुल्क में ईमान की हैसियत में अपने आप को काबिल रखना मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन हालात में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और दिन ब दिन ऐसा टकराव का अंदाज पेश किया जा रहा है कि जिसकी वजह से अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है। मगर एहतियात से बोलने की ज़रूरत है ऐसे मामलों। फिर दूसरा मसला अमाल का फितना। सुबह में बच्चा अच्छे अंदाज का अमल करके जाता है जॉब करने के सिलसिले में या दोस्त अहबाब के माहौल में। अब उसके सामने आईफोन रहता है, आईफोन के जरिए से वो इधर उधर करके बहुत सी चीज़ें क्या होता है। पहले ज़माने में किसी बात को उस्ताद और आलिम साहब के जरिए से मालूम करने का मिजाज चलता था। आजकल हाई एजुकेटेड बच्चों का मिजाज ये बन गया कि ना उस्ताद की ज़रूरत है, ना आलिम की फतवा पूछने के लिए किसी मौजूदगी की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बड़े व्हाट्सअप हैं और वो फला आईफोन में यूट्यूब साहब हैं, वो फला साहब अभी मांग के मालूम कर लेता हूँ ये मसला क्या है। सवाल ये होता है व्हाट्सअप में, यूट्यूब में या फेसबुक में जो मसले बताने वाले हैं, क्या वो सब इसको पक्के मुस्तनद हो? बताइए। अगर आप इस सिलसिले में बड़ी तहकीक करना चाहें तो कादियानी हज़रात और तीसरे यहूद व नसारा ऐसे मसाइल को हल करने के लिए तलबीस इब्लीस की शक्ल में हक़ को बातिल के साथ मिलाकर दोनों अंदाज में पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से नौजवान बच्चे दिमाग के एतबार से फिर जाते हैं, सही मसलक पर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसको अमाल का फितना भी कहते हैं, अकीदों का फितना भी कहते हैं। तो इस वक्त अमाल के फितने भी चल रहे हैं। ऐसे इसके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे का मिजाज जमा सही अमल करने की मुझको तौफीक अता फरमाए और अपने मामलात में, मसाइल में मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, आइम्मा इस्लाम की तरफ अपने आप को रुजू करने की मुझको तौफीक अता फरमाए। ये वक्त की अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने के साथ सही अमल की तौफीक अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.